اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے کہ دو علماء آپس کے اندر اگر ان سے ایک صورت مسئلہ پوچھی جائے تو وہ آپس کے اندر علیحدہ علیحدہ جواب دیتے ہیں، اور ایک مسئلہ کے اوپر وہ جب علیحدہ علیحدہ جواب دیتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھنا کہ سائل اگر ایک مولانا صاحب سے علیحدہ مسئلہ پوچھتا ہے تو وہ اس کا علیحدہ جواب دیتا ہے، اگر وہی مسئلہ اس صورت تھوڑی سی مختلف ہو، اگر وہ کسی دوسرے عالم سے مسئلہ پوچھے گا تو اس کا جواب علیحدہ آئے گا۔ تو اسی لیے یعنی یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک مولوی صاحب کی بات اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، اگر آپ کو دوسرے مولوی صاحب کی بات اچھی لگ رہی ہے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر کسی آدمی کے سر کے اندر درد ہے، اگر وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جائے وہ علیحدہ گولی لکھے گا اس کے لیے، دوسرے کے پاس جائے وہ علیحدہ ٹیبلٹ اس کے لیے لکھے گا، تیسرے کے پاس جائے وہ علیحدہ اس کے لیے دوائی لکھے گا، تو یعنی یہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ میں یہ اس چیز کا یعنی دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر آپ 3-4 ڈاکٹروں کے پاس جائیں اور آپ اس سے کہیں کہ میرے سر کے اندر درد ہے تو وہ آپ کو علیحدہ علیحدہ لکھ کر دیں گے۔ اور اسی طرح آپ یعنی اگر ایک مستری ہے اور اس نے آپ کے مکان کو تعمیر کرنا ہے، اور اگر آپ ایک سے کروا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ آپ نے یعنی اس نے آپ کے مکان کو اچھی طرح تعمیر نہیں کیا، یعنی وہ ایک دوسرے سے اتنا زیادہ ان کو جلن ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ علماء کا جو آپس کے اندر اختلاف ہوتا ہے وہ دلیل کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مسئلہ کے اوپر ایک عالم کے پاس ایک دلیل ہے، دوسرے کے پاس دوسری دلیل ہے، تو یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ عموماً یعنی تقریباً 95% علماء کا جواب ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن یعنی اگر چند مسئلوں کے اندر علماء کا آپس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا یہ جو علماء کے اختلاف ہوتا ہے یہ اجتہادی ہوتا ہے، اور اجماعی مسئلوں کے اندر کبھی بھی علماء کا آپس کے اندر اختلاف نہیں ہوا۔ قرآن و حدیث کے مسئلوں کے اندر یعنی جو ثابت شدہ ہے، جن کے اوپر صحابہ کا اجماع ہے، ان کے اندر کبھی بھی آپس کے اندر اختلاف نہیں ہوا۔ یہ صرف اجتہادی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نہیں تھا آج ہوا ہے۔ اس مسئلہ کے اندر اگر علماء آپس کے اندر اختلاف کرتے ہیں تو یہ تو ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ آپ مسئلہ کہاں سے بتاؤ گے؟ فرمایا قرآن سے، فرمایا اگر اس میں نہ ہو، فرمایا حدیث سے، فرمایا اگر اس میں نہ ہو، فرمایا پھر اجتہد یعنی قیاس کروں گا۔ تو اس لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تھا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو، آپ قیاس کرنا، آپ ٹھیک کر رہے ہو۔ تو یعنی حضرت معاذ بن جبل کو بھی قیاس کی اور اجتہاد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس نے بتایا عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو، آپ اجتہاد کر لینا۔ تو اگر ایسے مسئلے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، آج کے دور کے، اگر ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، دوسرے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی مرضی، آپ جس مولوی صاحب کے پیچھے چلیں، آپ کی مرضی ہے، اس میں تو کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر بھی اس کا ہو جاتا تھا، جیسے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب قرآن مجید کے اکٹھا کرنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ پہلے قرآن مجید تختیوں کے اندر تھا، پہلے قرآن مجید اس طرح اکٹھا نہیں تھا، تو جب قرآن مجید کو اکٹھا کرنے کا مسئلہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ تو اس طرح بعض صحابہ کی یہ رائے تھی کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے، اور بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ رائے تھی کہ قرآن مجید کو اکٹھا نہ کیا جائے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر تھا اس طرح کیا جائے، تاکہ ہم کوئی ایسا نہ ہو کہ ہم شریعت کے اندر کوئی نئی بات کو لے آئیں، یعنی پہلے قرآن مجید اکٹھا نہیں تھا، آج اکٹھا کیوں ہو رہا ہے، تو گویا کہ یہ شریعت کے اندر کوئی نئی بات ہے۔ تو اس لیے بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے، بعض صحابہ یہ کہتے تھے کہ قرآن مجید کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے یعنی صحابہ کا وہاں بھی اختلاف ہوا ہے، پھر آپس کے اندر دوبارہ اتفاق ہو گیا تھا کہ قرآن مجید کو اکٹھا کیا جائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مولوی صاحب سے علیحدہ اگر آپ مسئلہ پوچھتے ہیں اور اس کی اپنی دلیل ہے وہ جواب دے دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور دوسرے سے اگر آپ علیحدہ مسئلہ پوچھتے ہیں وہ آپ کو علیحدہ جواب دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ مسائل ہیں جو اجتہادی ہیں، وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، ان کے اندر کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ جو اجتہادی مسائل ہیں ان کے اندر تو اختلاف ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ ایک کے پاس ایک دلیل ہوگی، دوسرے کے پاس دوسری دلیل ہوگی۔ جیسے میں نے ڈاکٹروں کی مثال دیا کہ آپ اس کو کہیں کہ سر کے اندر درد ہے، ایک ڈاکٹر ایک دوائی دے گا، دوسرے ڈاکٹر دوسری دوائی دے گا، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک رائج کیا جا رہا ہے کہ علماء کی آپس کے اندر نہیں بنتی، علماء کے آپس کے اندر اختلاف ہے، علماء آپس کے اندر مسائل کے اندر ایک دوسرے سے یعنی اختلاف رکھتے، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔